अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिजवान अशरफ। इमरान खान के इस वक्त बदतरीन मुखालफीन भी मैदान में आ चुके हैं। और जो इमरान खान बात कर रहे हैं, जो इमरान खान की जानिब से बात की जा रही है, जो इमरान खान की जानिब से आज धांधली के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, मैंडेट चोरी करने के ऊपर शोर मचाया जा रहा है, वोट के ऊपर डाका मारने के ऊपर शोर मचाया जा रहा है। इमरान खान के जो मुखालफीन हैं वो भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने इमरान खान की आवाज़ में आवाज़ मिला दी है और इमरान खान की हाँ में हाँ मिला दी है। उसमें जो सबसे बड़ा मुखालिफ है इमरान खान का वो है मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने इलेक्शन 2024 जो 8 फरवरी को हुए उनके ऊपर ना सिर्फ सवालात उठा दिए बल्कि कहा कि इस इलेक्शन के ख़िलाफ़ हम ना सिर्फ एहतजाज करेंगे बल्कि एहतजाजन असम्बली के अंदर बैठेंगे और हम ना नून लीग के साथ ना ही पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करेंगे। जिसकी वजह से इमरान खान ने मौका पाकर ये हिदायत दी है अपनी पार्टी लीडरशिप को और ख़ास तौर पर असद कैसर को कि आप जमीयत उलमा इस्लाम से भी रब्ता करें। उन्होंने भी, मौलाना फजलुर रहमान ने भी जब उनसे सवाल किया क्या कि आप PTI से रब्ता कर सकते हैं, तो मौलाना फजलुर रहमान ने भी दबे अल्फाज में इसके ऊपर बात की थी। अब मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन भी रखूँगा और इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर सिचुएशन क्या बनी है जिसकी वजह से मौलाना फजलुर रहमान इस तरह से फट पड़े हैं और उन्होंने शदीद तरीन तनकीद की है नून लीग के ऊपर भी, पीपल्स पार्टी के ऊपर भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और ख़ास तौर पर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर को क्या पैगाम दिया है। अहम तरीन इन्फॉर्मेशन 2-3 है खबरें, वो मैं आपके साथ एक एक करके शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मौलाना फजलुर रहमान को ज़रूरत क्यों पेश आई कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को रगड़ा दें, इन इंतखाबात को मुस्तरद करें, बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ जो PDM पार्ट 2 बनने जा रहा है। माइनस लगता है कि अब मौलाना फजलुर रहमान ये पार्ट 2 बनेगा, लेकिन इनके दरमियान फटा क्या, मसला क्या है, क्यों मौलाना मैदान में उतरे हैं और उन्होंने इनको निशाना बनाया है। सबसे पहली बात कि चौधरी शुजात के घर में मुलाकात होती है, वहाँ पर जो PDM की जितनी पार्टीज थी वो सारी की सारी वहाँ पर मौजूद होती हैं, लेकिन उसमें मौलाना फजलुर रहमान को नहीं बुलाया जाता। उसके अंदर IPP होती है जो बाद में बनी, ये PDM बनने के बाद बनी, फिर उसके अंदर खाफ लीग, MKM, बाप पार्टी, पीपल्स पार्टी, नून लीग, वो सारी पार्टीज वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन PDM असल में थी कि PDM की जो सरबराही थी वो मौलाना फजलुर रहमान के पास थी। तो यहाँ पर तो PDM जो है पार्ट 2 बन रहा है मौलाना के बगैर। मौलाना को इस बात के ऊपर बड़ा वट था, बड़ा गुस्सा था कि ये क्या हो रहा है, और नून लीग और पीपल्स पार्टी तो आपस में मुकबका करके बैठे हुए हैं। अब वो वफाक के अंदर भी हुकूमत बनाने जा रहे हैं और मुझे वफाक के अंदर कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। हालांकि मौलाना के पास इस वक्त 4 सीटें हैं नेशनल असम्बली में। उधर बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है वो मैं आगे बताता हूँ आपको, लेकिन जो नेशनल असम्बली है वहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान या जमीयत उलमा इस्लाम ने 4 सीटें निकाली हैं। लेकिन उनको जो असल मसला है, एक तो वो अपनी सीट नहीं निकाल सके, वो हार गए और इमरान खान के कैंडिडेट ने उनको हराया, अपनी सीट हार गए, इस वजह से भी उनको गुस्सा। तो 4 सीटें वो लेकर कह रहे थे कि मुझे भी कुछ ना कुछ हिस्सा दिया जाए, मुझे भी कुछ शेयर दिया जाए, लेकिन उनको इस मरतबा कोई शेयर नहीं मिला, उनको कोई हिस्सा नहीं मिला। उनको बनाने की, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश तो की गई, क्योंकि जब ये बड़ी मुलाकात हुई थी चौधरी शुजात के घर में तमाम बड़ी पार्टीज़ की, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत बनाने का ऐलान किया। तो उसके फ़ौरन बाद शहबाज शरीफ पहुँचे मौलाना फजलुर रहमान के घर। उन्होंने वहाँ पर जाके मुलाकात की और कहा कि आप आएँ हमारे साथ, कुछ आपको एडजस्ट करते हैं, 1-2 वजारतें देते हैं और आप हमारे साथ बैठें, हमारे साथ चलें। लेकिन मौलाना ने कहा कि कोई वजारतें वगैरह नहीं लेनी, मैं तो कुछ और सोच के बैठा हुआ हूँ, या मेरी कुछ और डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाए। तो फिर शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है, मैं पार्टी से बात कर लेता हूँ, मैं उनसे भी बात कर लेता हूँ, पीपल्स पार्टी वालों से भी, तो देखते हैं कि आपके साथ कोई
ڈیل ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو اب ڈیل کے چانسز تو بڑے کم لگتے ہیں. اس وجہ سے مولانا نے اس کے اگلے دن بڑا اعلان کر کے تو ایک تو اپوزیشن کے اندر بیٹھنے کا اعلان کر دیا, دوسرا یہ کہ عمران خان کے ساتھ انہوں نے گرین سگنل دیا بات چیت کا. اب عمران خان نے باقاعدہ اس کا فیصلہ بھی کر لیا ہے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ بات چیت کا. اب مولانا کیا چاہ رہے ہیں؟ سوال تو یہ ہے کہ مولانا کیا چاہ رہے ہیں جس کے اوپر بات نہیں بن رہی. ایک تو یہ کہ مولانا کو بڑے عرصے سے یہ کہا گیا تھا جب پی ڈی ایم بنی اور عمران خان کے خلاف عدم اعتماد ہو گیا تو مولانا کو یہ کہا گیا تھا کہ نہ صرف آپ کو صدر پاکستان بنایا جا سکتا ہے بلکہ جو کے پی گورنمنٹ ہے اس کے اندر بھی شیئر ملے گا اور بلوچستان کے اندر بھی آپ کو آئندہ شیئر ملے گا. تو جو کے پی گورنمنٹ تھی وہ تو ویسے ہی فارغ ہو گئی کیونکہ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی, اس کے اندر تو کچھ بچا ہی نہیں. تو جو گورنمنٹ کا شیئر تھا وہ تو فارغ ہو گیا. تو کچھ جو نگران تھے وزیر وہ پھر مولانا کے تھوڑے بہت ایڈجسٹ کیے گئے, لیکن گورنر کے پی مولانا فضل الرحمان کا آدمی لگا دیا گیا تو تھوڑا بہت ایڈجسٹ کر دیا گیا. صدر پاکستان جو تھا وہ تو عارف علوی گیا ہی نہیں, وہ کہیں گئے نہیں, تو اس وجہ سے صدر کا عہدہ تو کسی کے پاس نہیں گیا, اس کے اوپر تو کہانی ختم ہو گئی. اور یہ ان کو پتہ تھا کہ صدر کے اوپر ہمارا معاملہ سیٹ نہیں ہونا, صدر کو ہٹانا مشکل ہے, اس وجہ سے صدر کی ان کو آفر کر دی کہ جو چیز ملنی نہیں ہے. تو پہلے سے ان کی ناراضگی چلتی آ رہی ہے اس وقت سے ہی. اب مولانا یہ چاہتے ہیں کہ نہ صرف وفاق کے اندر مجھے وزارتیں دی جائیں اور وفاق کے اندر جو ہے مجھے ایک تو مجھے ہرا دیا گیا ہے, ایک تو غصہ اس بات کا بھی ہے مولانا فضل الرحمان کو. اس وجہ سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو للکارا, اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کیا, جنرل عاصم کو مخاطب کیا, ڈی جی آئی ایس آئی کو مخاطب کیا کہ مجھے کیوں ہروایا. یہ دیکھیں یہ جو شکوہ ہوتا ہے یہ آخرکار کہیں نہ کہیں جا کے مل جاتا ہے. نواز شریف کا جس طرح سے شکوہ تھا کہ مجھے کیوں نکالا, آج کل وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں بلایا. تو مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کیوں ہروایا. تو ان کی جو سیٹ ہے وہ ایک تو نہیں وہ جیت سکے, دوسرا یہ کہ 4 کی تو کم از کم بات نہیں ہوئی تھی ان کے ساتھ, کم از کم 10-15 تو سیٹیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں ملنی چاہیے تھیں. اب ایم کیو ایم جیسی پارٹی کو 17 سیٹیں مل گئی ہیں کراچی سے, تو مولانا کہہ رہے تھے کہ مجھے تو کم از کم کوئی 10-15 سیٹیں ملتی جس میں میری اپنی بھی سیٹ ہوتی, تو وہاں سے وہ فارغ ہو گئے, پہلی بات. دوسرا جو ہے بلوچستان کا معاملہ ہے. مولانا فضل الرحمان کی بلوچستان کے اندر تقریباً کوئی 9-10 سیٹیں ہیں اور 10 سیٹیں ہی نون لیگ کی ہیں, 10 سیٹیں ہی پیپلز پارٹی کی ہیں. اب کیونکہ وفاق کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ دونوں مل کے چل رہے ہیں تو پیپلز پارٹی جہاں پر ان کا نون لیگ کے وزیر اعظم کے اوپر مان چکی ہے کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے, آپ اپنا نون لیگ والے وزیر اعظم لے آئیں شہباز شریف کو, تو پیپلز پارٹی بدلے میں تو کچھ چاہے گی, اتنا بڑا ان کو عہدہ دینا, حکومت دینی ہے. تو وہاں سے پیپلز پارٹی نے اسپیکر نیشنل اسمبلی, چیئرمین سینٹ, صدر پاکستان یہ عہدے لینے ہیں, پھر آگے کمیٹی اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں وہ لینے ہیں. ساتھ میں یہ ڈیل کا حصہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پیپلز پارٹی کو بلوچستان کے اندر سپورٹ کرے گی اور بلوچستان میں چیف منسٹر وزیر اعلیٰ بلوچستان لانے کے لیے پیپلز پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہوگا اس کو نون لیگ سپورٹ کرے گی, تو تب وہ چیف منسٹر بن سکے گا. کیونکہ وہاں پر سیٹوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہاں پر کوئی سنگل پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی بلوچستان کے اندر. اس وجہ سے کسی نہ کسی کی سپورٹ چاہیے تینوں جماعتوں میں سے. وہاں پر جمعیت علماء اسلام میں مقابلہ ہے, پیپلز پارٹی میں اور نون لیگ میں مقابلہ ہے. تو اس وجہ سے نون لیگ پیپلز پارٹی, اگر وفاق کے اندر پیپلز پارٹی نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے اور نون لیگ اپنا وزیر اعظم شہباز شریف کو لاتے ہیں, تو نون لیگ نے پھر یہ گارنٹی دی ہے کہ بلوچستان کے اندر ہم آپ کو ووٹ دیں گے, نون لیگ پیپلز پارٹی کو ووٹ دیں گے اور پیپلز پارٹی اپنا وزیر اعلیٰ لائے گی, جو آج کل ایک نام چل بھی رہا ہے سرفراز بگٹی کا. تو اب مولانا کو یہ لگا ہے کہ میں تو وفاق سے بھی فارغ ہو گیا, اوپر بھی مجھے کوئی سیٹیں نہیں ملی, سرکاری کھاتا میرا نہیں لگا, سرکاری لسیاں, سرکاری گاڑیاں, سرکاری رہائشیں, سرکاری گھر وہ ادھر بھی نہیں ہو رہا, اور بلوچستان کے اندر بھی مجھے کچھ نہیں مل رہا. کیونکہ بلوچستان کے اندر تو کم از کم مولانا یہ چاہتے ہیں کہ حکومت تو مجھے دی جائے. اب حکومت دینا تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, ایک پورا صوبہ دینا.
تو سندھ تو آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس جا رہا ہے، آصف علی زرداری کے پاس۔ جو مولانا نے کچھ باتیں کی ہیں وہ بڑی ہی حیران کن ہیں۔ ایک تو یہ کہ مولانا نے کہا ہے کہ یہ جو اس مرتبہ مینڈیٹ آیا یہ تو اصل میں 9 مئی کو آپ لوگوں نے خود دفن کر دیا۔ یہ بڑا حیران کن معاملہ ہے کہ 9 مئی اس کا مطلب ہے کہ خود پی ٹی آئی کو اصل میں مینڈیٹ اتنا زیادہ ملا ہے عوام کی جانب سے، مولانا فضل الرحمان کے بقول 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا، پہلی بات۔ دوسری بات جو انہوں نے بڑی ایک حیران کن بات کی ہے، بڑی تہلکہ خیز ہے، کہ حکومتیں پیسوں کے عوض دی جا رہی ہیں۔ پیسہ چلا ہے اس میں، اربوں روپے چلے ہیں، اور پیسے لے کے تو حکومت دی جا رہی ہے۔ اب ان کا اشارہ یا تو پیپلز پارٹی کی طرف ہے کہ ان کو وفاقی حکومت دی جا رہی ہے اور پنجاب کی حکومت دی جا سکتی ہے، یا پھر ان کا اشارہ جو ہے نون لیگ کی طرف کہ ان کو وفاقی حکومت اور پنجاب میں حکومت، اور دوسرا ان کا اشارہ پیپلز پارٹی کی طرف ہے کہ جہاں پر ان کو سندھ حکومت اور بلوچستان کی حکومت دی جا رہی ہے۔ یہ سخت ترین الزام لگایا مولانا فضل الرحمان کی جانب سے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ پیسے کی لین دین، پیسے کی وجہ سے یہ سارا معاملہ طے پایا ہے، اور یہ حکومت جو ہے اب پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو دی جا رہی ہے۔ انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اشارہ اسی طرف تھا کہ حکومتیں دی جا رہی ہیں۔ پھر عمران خان سے متعلق جب سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل ان کے ساتھ بات ہو سکتی ہے، معاملہ آگے چل سکتا ہے، اور عمران خان نے تو باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا ہے کہ جمعیت علماء اسلام سے رابطہ کیا جائے، کے پی کے اندر حکومت بنانے کے لیے، وفاق کے اندر بھی، اور ان کے ساتھ مل کر جو یہ احتجاجی معاملہ ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان احتجاج کے لیے نکلے بھی، انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاج بھی کیا۔ تو مولانا فضل الرحمان اب میدان میں آ چکے ہیں۔ یہ اصل کہانی ہے کہ ان کو شیئر نہیں ملا، حصہ نہیں ملا، وہ پھر باہر آ گئے میدان میں۔ انہوں نے کہا کہ ایوان میں تو ہم بیٹھیں گے، میدان میں بھی عمران خان کے ساتھ مل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اسی طرح سے جدوجہد جاری رکھیں۔